امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 1,20,000 فلسطینی جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ حمایت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں روس جو ہے وہ فلسطین کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیل کی فضائیہ کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے پیر کے اپنے حملے میں 200 سے زائد اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں ہلاک ہونے والے لوگوں میں 9 سے 10 امریکی شہری بھی اس میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ باسط ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت عالمی سطح کا ایک بہت بڑا مسئلہ اسرائیل اور فلسطین میں لگی ہوئی جنگ ہے۔ اس وقت نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر تمام طور پہ جو ہے وہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ہر ملک میں اس کے تذکرے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور حماس کی جانب سے کیے گئے حملوں میں اب تک تقریباً 900 سے زائد اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ اسرائیلی طیاروں کے حملے سے تقریباً 600 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کا کہنا ہے کہ اس نے پیر کی رات ہونے والی کارروائی میں 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں ایک پناہ گزین کیمپ بھی شامل تھا۔ غازہ میں فضا سوگوار ہے، لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے اور اپنے ہلاک ہوئے پیاروں کی تدفین میں جو ہے وہ مصروف ہیں۔ اسرائیل نے غازہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ کر لیا ہے اور فلسطین کی عوام کے لیے خوراک، بجلی، پانی اور ایندھن جو ہے اس کی مکمل طور پر فراہمی جو ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین کی عوام کو غازہ چھوڑ کر مصر جانے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے غازہ کے محاصرے کی صورتحال کو مزید بگڑنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس طرف سے یو این کی حالیہ اجلاس میں بھی اس کی شرکاء کی جانب سے کوئی متفقہ جو ہے وہ قرارداد پیش نہ ہو سکی اور اس کے اوپر ایک عالمی سطح کے اوپر اس جنگ بندی کے اوپر بھی کوئی سنجیدہ حل دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ کوئی جنگ اس وقت جاری ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، ہلاک کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اسرائیلی طیارے نہ صرف لوگوں کے اوپر بلکہ لوگوں کی جو رہائشی بلڈنگز ہیں ان کو بھی کس طرح سے مسمار کر رہے ہیں اور لوگ وہاں سے بے گھر ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 1,20,000 فلسطینی جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ بچے، نوجوان، بہت سارے لوگ اس چیز سے افیکٹ ہوئے، اس جنگ سے۔ تو یہ تمام سلسلہ اب تک جاری ہے، رک نہ سکا۔ اب اس میں نہیں معلوم کہ یہ چیزیں ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کرتی ہیں، کیونکہ جب اسرائیل کی حمایت میں امریکہ نے بھی جو ہے نا وہ اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے، اور جب اسرائیل اس چیز کا ہمیں بخوبی سے اندازہ ہے کہ جب اسرائیل کی امریکہ جو ہے وہ حمایت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں روس جو ہے وہ فلسطین کی حمایت کرتا ہے، تو اس طرح سے ایک جنگ بڑھتی چلی جائے گی اور چائنا بھی اس چیز میں آگے آئے اور اس چائنا نے بھی فلسطین کی حمایت میں جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس چیز پر کوئی مسلم ممالک سے کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا اور نہ جنگ بندی کے حوالے سے کوئی سنجیدہ جو ہے وہ کوشش دکھائی دے رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن صورتحال جو ہے وہ سنجیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مزید وہ حملے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور پھر فلسطین کی جانب سے بھی بڑھ رہے ہیں۔ ان کی جو ایک بارڈر تھا اس کا بھی محاصرہ کر لیا اسرائیل نے، فلسطین کے بارڈر کا، اور وہاں کے لوگوں کے لیے خوراک، بجلی، پانی، اس چیز کی بھی فراہمی کو بالکل مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور یہ جنگ چلتی جا رہی ہے۔ تمام سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر ہم جب بھی یہ آن کرتے ہیں تو ہمیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی ویڈیوز اور وہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیل کی فضائیہ کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے پیر کے اپنے حملے میں 200 سے زائد اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اور اس میں کچھ ایسے کیمپ بھی موجود تھے جس کے اندر لوگ جو ہے وہ پناہ گزین تھے، لوگ رہ رہے تھے۔ اب اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا اس میں بھی امریکہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں ہلاک ہونے والے لوگوں میں 9 سے 10 امریکی شہری بھی اس میں موجود ہیں، جن کی ہلاکت کی تصدیق جو ہے وہ امریکہ نے کی ہے۔ اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے اوپر اور جو ہے وہ حماس کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوگا، اور وہاں کے لوگوں کو اس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنا فلسطین چھوڑ کر اس مصر کی جانب جو ہے وہ ہجرت کر جائیں، وہاں چلے جائیں، یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ لیکن وہ لوگ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں، شہادت ہو رہی ہے ان کی، لیکن وہاں سے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے ویڈیوز میں دیکھا کہ وہاں لوگ اپنی بچیوں کو اپنی گود میں لے کے جا رہے ہیں اور وہ ان کی موت ہو رہی ہے، اور صرف
اللہ تعالیٰ سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس چیز کی مدد اور اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ پاکستان کی جانب سے۔ اگر فلسطین کی بات کی جائے تو کسی مسلم ممالک سے، نہ سعودی عربیہ سے، نہ پاکستان سے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن ابھی کوئی سنجیدہ رد عمل پاکستان کی جانب سے بھی دیکھنے کو نہیں ملا، اور نہ ان کے پاس پینے کو پانی ہے، نہ کھانے کو ان کے پاس۔ جب جنگ ہوتی ہے تو obviously یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ہلاکتیں ہیں، حالات مزید سنجیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں غزہ کے اوپر، مسجدوں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ اور آج کی رپورٹ تھی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔